tell them, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نور اعظم کے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے تمام واقعات بتانے کی کوشش کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ان کی وفات تک۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت اور بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ دوستو، اگر ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اس عالم کے سوا بھی کئی عالم ہیں۔ انسان کیونکہ اس عالم کے اندر شعور پکڑتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ صرف یہی جہاں اور یہی عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں واضح رہے کہ یہ صرف ایک جہاں یا عالم نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک عالم یہ ہے، ایک اس زندگی میں آنے سے پہلے تھا جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ دوستو، یہاں سوال یہ آتا ہے کہ عالم ارواح میں کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالم ارواح وہ عالم ہے جہاں تمام انسانوں کی روحیں قیام کرتی ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جب پہلے انسان آدم علیہ السلام کا جسم وجود میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی، اس طرح وہ مکمل انسان بن گئے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تو اسے انہی کے متعلق اقرار لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ قیامت کے روز تم یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ اس آیت کی تفسیر یوں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے وعدہ لیا، پس آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اسے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، بلا شاہدنا، کیوں نہیں، ہم سب تمہارے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ گویا انسانوں کی روحوں سے یہ عہد لیا گیا۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ روح کس چیز کا نام ہے۔ انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک روح اور دوسرا جسم۔ جسم مادی یعنی نظر آنے والا ہے، وزن رکھنے والا یعنی ٹھوس حصہ ہے، جبکہ روح غیر مادی اور نہ نظر آنے والا حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو ایک خاص تعلیم دی۔ اس خاص تعلیم کی وجہ سے ہر انسان جانتا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، برائی کیا ہے اور اچھائی کیا۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ اے مولا علی، عالم ارواح میں انسان کی روح کیا کر رہی تھی؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے ایک عالم بنایا اور اس جہان کو ارواح کی دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اس دنیا میں تخلیق کی گئی ہر روح اللہ کی عبادت کر رہی تھی اور عرض کر رہی تھی کہ اے اللہ، مجھے بھی امتحان کے راستے سے گزار تاکہ میں بھی امتحان دے کر تیرا محبوب سے محبوب بندہ بن جاؤں۔ اللہ نے ہر روح کو وہ امتحان دیا جو اس کے لیے نہایت ہی آسان تھا، لیکن افسوس وہ امتحان دینے کے لیے زمین پر آتا ہے تو وہ دنیا کی خواہشات میں اس طرح الجھ جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر روح عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر کے زمین کو آتی ہے۔ یہ دنیا خواہشات کا ایک جال ہے جس کی حقیقت سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اولیاء کا یہی کام ہے کہ انسان کو عالم ارواح کے وعدے کو یاد کروائے، اور جو اس وعدے کو یاد کر کے اپنی منزل جیتا ہے وہی اپنی منزل پاتا ہے، اور جو عالم ارواح کے وعدے کو بھلا کر جیتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، یا علی، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ عالم ارواح میں ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ہر وقت اس کے سامنے دو راستے واضح ہوتے ہیں۔ ایک راستہ وہ جہاں اللہ کی مخلوق کا بھلا ہونا ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ جہاں انسان کو اپنے نفس کا فائدہ ہوتا ہے یا کسی غیر کا نقصان۔ یاد رکھنا، زندگی کا مقصد اپنے فائدے کے لیے جینا نہیں بلکہ غیر کے فائدے کو عزیز رکھنا ہے۔ ہر وہ فیصلہ جس میں اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہو وہ فیصلہ عالم ارواح میں کیا گیا ایک وعدہ ہے جو انسان عالم ارواح میں کر کے زمین پر آیا ہے، اور ہر وہ فیصلہ جس میں انسان کے نفس کی خوشی ہو تو وہ فیصلہ دنیاوی خواہشات کا ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی خواہشیں نہیں ہوگی، اس کا نفس اللہ کے لیے ہوگا، اس
اس کی جستجو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ جس انسان میں یہ صفت دیکھ لو تو سمجھ لینا یہ عالم ارواح میں اللہ سے کیے گئے وعدے کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن جو انسان خواہشات دنیا کی دلدل میں گر کے اپنے نفس کی خوشی کے لیے جیتا ہو تو سمجھ لینا یہ عالم ارواح کے وعدے کو بھلا کے جیتا ہے۔ تو دوستو، عالم ارواح کے انہی کیے گئے انسان کے لیے اللہ کے وعدوں کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی تاریخ اسلام سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین کے ہر حصے سے ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، کھاری، میٹھی، نرم اور خشک ایک مٹھی خاک اٹھا کر لاؤ، حضرت جبرائیل نے زمین پر آ کر خاک اٹھانی چاہی تو زمین نے سبب پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا تو زمین نے عرض کی کہ میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تم مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے اور جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس آ گئے اور عرض کیا کہ اے میرے رب، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی اور میں تیرے نام اور عزت کی وجہ سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل اور میکائیل کو اس مقصد کے لیے باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اس طرح واپس آ گئے۔ لیکن آخر میں ملک الموت حضرت اسرائیل کو بھیجا، انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی اور فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا تابع فرما ہوں، تیری عاجزی کے آگے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لیے ان کو روح قبض کرنے کا کام سونپ دیا گیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا اور تم ہی اس کو ملانا، اور حکم ہوا کہ اس خاک کو وہی رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں، چنانچہ 40 روز اس پر بارش ہوئی، 39 دن تو رنج و غم کا پانی برسا اور 1 دن خوشی کا۔ اسی لیے انسان کو رنج و غم زیادہ اور خوشی کم ہوتی ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گارے کو مکہ اور طائف کے درمیان عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا دیا اور اس کی صورت تیار کی، اور فرشتوں نے ایسی صورت کبھی نہ دیکھی تھی، تعجب سے اس کے آس پاس پھرتے تھے اور اسی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس کو بھی سارے اعلان وغیرہ کی خبر ہو چکی تھی، اور وہ جب دیکھنے آیا اور اس کے ارد گرد چکر لگا کر بولا، اے فرشتوں، تم اس چیز کا تعجب کرتے ہو، یہ تو اندر سے خالی ایک جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھر بھی نہ سکے، لیکن ہاں اس کے سینے کے بائیں جانب ایک پوٹڑی ہے، خبر نہ ہے کہ اس میں کیا ہے۔ شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر روح کو حکم ہوا کہ اس جسد آدم میں چلی جا۔ جب روح پاس پہنچی تو تنگ پایا اور اندر جانے سے ڈھہ گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ قالب نور مصطفیٰ سے جگمگا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانتاً رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی، ابھی سر میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، یعنی انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلے ادا ہونے والا لفظ الحمدللہ رب العالمین تھا، اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین ہی رکھا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا لیکن گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دھڑ میں روح پہنچی ہی نہیں تھی، اسی لیے انسان کو جلد باز کہا گیا ہے۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی، ابھی سر میں ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، یعنی انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلے ادا ہونے والا لفظ الحمدللہ رب العالمین تھا، اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین رکھا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا لیکن گر پڑے،
کیونکہ نیچے کے دھڑ میں روح پہنچی ہی نہیں تھی، اسی لیے انسان کو اتنا جلد باز کہا گیا۔ فرمایا تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کہو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم، اور انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ارشاد ہوا یہی لفظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے اللہ میری اولاد کون؟ تب ان کی پشت سے ساری انسانی روحیں نکالی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں گئیں، اور انہیں کافر اور مومن، منافق، اولیاء، انبیاء، کتب سب دکھائے گئے۔ اس کے بعد عہد الاصل لیا گیا۔ قوم جن میں سب سے پہلے تارانوس نامی جن کو تخلیق کیا گیا۔ کئی کے مطابق اس کا نام سوما ہے، کئی انہیں مارز لکھتے ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح تارانوس کو ابو الجن کہا جاتا ہے۔ ان کا لقب جان تھا۔ ان کی تخلیق ابلیس سے تقریباً 1,44,000 سال قبل ہوئی۔ ذات باری تعالیٰ نے انہیں شریعت اور احکام دیے۔ کوئی مستند حوالہ تو نہیں ہے جن میں ان کی زوجہ کا نام مہیا کیا گیا ہو، البتہ ایک کتاب میں ضرور ملا ہے کہ انہیں روئے زمین میں سے ایک جن سے ملاقات 300 سال بعد ہوئی، جس سے ان کی شادی ہوئی اور نسل بڑھتی۔ ان کے ہاں اولاد کی موت نہیں ہوتی تھی۔ یوں ان کی قوم کثیر تعداد میں بڑھی۔ رفتہ رفتہ ان کی سرکش فطرت ناریت رنگ لائی اور یہ قوم سرکشی پر اتر آئی۔ ان کی بدعمالی کے سبب تخلیق کے 36,000 سال بعد کثیر تعداد عذاب موت کے حوالے کر دی گئی۔ اب روئے زمین پر کہیں کہیں نیک ہستیاں باقی تھیں۔ جب ان کی آبادی بڑھی تو ان کی سرکشی بھی بڑھنا شروع ہوئی۔ انہی ہستیوں میں جلپانیس نامی عابد اور پرہیزگار جن کو ان کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا، جنہوں نے بحکم خدا ان کی رہنمائی کی۔ جن کی فطرت میں ہی سرکشی ہو، جلپانیس کی ان کے ہاں کیا چلنے والی تھی، پر رحمت خداوندی کی طرف سے تنبیہ ہوئی اور پھر رہنمائی کی، مگر آہستہ آہستہ قوم کی بدعمالی نے عذاب خداوندی کو دعوت دی۔ یوں یہ لوگ بھی معدوم کر دیے گئے۔ جلپانیز کا دور 36,000 سال سے کم تھا۔ جلپانیز کے بعد اس قوم میں ایک نیک پارسا جن بلقیہ ہوئے جو بہت عابد اور زاہد تھے، قوم کی بدعمالیوں پر روتے تھے۔ قدرت نے ان کا انتخاب فرمایا، احکام الہی کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ ان کا دور اچھا دور کہا جا سکتا ہے۔ 35,000 سال تک انہوں نے رہنمائی کی۔ قوم پھر اپنی بدعمالیوں کی طرف لوٹی۔ عذاب خداوندی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بچی کچی قوم میں نیک جن عابد حاموس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور رشد و ہدایت کے ساتھ سخت تنبیہ فرمائی۔ اگر سرکشی اور بدعمالیاں کی تو بدترین سزا کے مستحق قرار پاؤ گے۔ یوں قوم جن اور حاموس نے عہد کیا فرما بردار رہیں گے۔ پہل تو حاموس نے دل جمعی سے قوم کی راہبری کی۔ قوم نے بھی فرما برداری کی، لیکن ناریت بھی ایک شے ہے، کب تک خاموش رہتی؟ رفتہ رفتہ اپنی بدعمالیوں پر آنا شروع ہو گئی۔ اسی دور میں ابلیس کے والد اور والدہ کی پیدائش ہوئی۔ ابلیس کے والد کا نام چلیتا تھا، وزن 34 من اور 35 سیر تھا۔ اس کے والد کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت قداور اور بہادر تھا۔ اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کہتی تھی، جس کے معنی دل دہلا دینے کے ہیں۔ شاشین کی ساری قوم پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اسے جنات کی قوم میں مختلف فتوحات سے اپنے ذیل کی تھیں۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا اور اس کا لقب ذبی تھا۔ وہ بھی اسے اپنے شوہر کی طرح نہایت ہی دلیر اور طاقتور تھی۔ اسے بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں لڑی تھی۔ اس قدر بہادر تھی کہ ساری جنات کے بچے بچے کے منہ پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ جنات قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ اور ان کے سرکش جنوں کو مار دو۔ بقول ابلیس کہ میری ماں تبلیس نے فرشتوں سے جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے عش عش کر اٹھے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ جنات اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور خود یعنی ابلیس کا بھی یہی خیال ہے کہ اماں جان کی بہادری کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے اور انہیں بہت بڑی شکست ہوگی۔ لیکن اللہ جانے کیا ہوا اور ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آ گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سما کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا،
لیکن ہمارا وار کچھ ایسا بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوئی تھی۔ ان جنات کا بچہ بچہ میری ماں اور باپ کے بہادری کے گن گاتا تھا۔ آج انہی کو فرشتے دردناک طریقے سے مار رہے تھے۔ اسی دوران میری والدہ اور والد جنگوں میں مارے گئے۔ میں اس وقت شادی شدہ تھا۔ میری ملکہ اور میرا بیٹا مرہ بھی مارے گئے، کیونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ ببر شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہذا علم قیافہ کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات موجود ہیں، یعنی وہ خوددار، سرکش اور مکار ہے، اور ساتھ ہی نہایت خود غرض اور فریبی اور دھوکہ باز بھی ہے۔ فرشتوں اور جنات میں جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے تھے، ان میں ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین انداز میں کی۔ اللہ تعالیٰ کے رتبے اور جاہ و جلال سے آشنا کیا گیا، عبادت اور ریاضت کے طریقے اور آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اسے عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے اسے زاہد کہا، تیسرے آسمان والوں نے اسے عارف کہا، چوتھے آسمان والوں نے اسے ولی کہا، پانچویں آسمان والوں نے اسے تقی کہا، چھٹے آسمان والوں نے خاشع کہا، ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب میں مقلب کیا۔ چند ہی عرصے میں اپنے فطری تیزی اور تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جب اسے کبھی کچھ سکھایا کرتے تھے، آج اس سے علم حاصل کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ تھلگ رکھتے ہیں، اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک روز عزازیل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا جب 7ویں آسمان کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم مختلف قسم کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے، اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہو سکتا ہے۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب نہایت نمایاں لکھا ہوا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور خود پر لعن طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت بھلا کون ہو سکتا ہے، بھلا جو رب کریم کا ہی نافرمان ہو۔ گھبرا کر رب کی بارگاہ میں حاضری دی اور بولا، اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ہی ایک بندہ ہوگا جس کو مختلف نعمتوں سے مالا مال کریں گے، لیکن ہمارا ایک حکم نہ ماننے کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی، اے میرے اللہ، اس مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اسے جلد دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ میں ہزاروں سال مبتلا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے، اور اس مجسمہ کا سر مکہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے، اور پشت حکم ہندوستان کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پاؤں مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت وغیرہ تمام جسم کی مجموعی خاک سے بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا بھی شامل کیا جائے گا۔ مختلف جگہوں کی مٹی شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل مختلف شکلوں میں نمودار ہو سکے گی، اور عناصر کو شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلی کی نسل 4 طبائع کا حسین امتزاج ہوگی۔ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے باب، دنیا کی حالت قبل از رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے، اور فرشتوں کے شبہات کو رفع کرنے کے لیے جو انہوں نے تخلیق آدم علیہ السلام کے حوالے سے کیے تھے، فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے بننے سے نظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے۔ فرشتے چونکہ صرف وحی کرتے ہیں اور جانتے ہیں،
جو ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا اے ہمارے رب آپ کی ذات پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا علم آپ ہم کو دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور حضرت آدم علیہ السلام کے نام بتانے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ جو تم مجھ سے چھپاتے ہو میں اس سے بھی واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا۔ فرشتوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سجدے میں جھک گئے۔ سب نے اطاعت اور تابعداری کا مظاہرہ کیا، لیکن جنات کی قوم سے تعلق رکھنے والے عزازیل جو دربار الہی میں اونچے مقام کا حامل تھا، اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور بغاوت کرتے ہوئے سجدے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو؟ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، میرا اور آدم کا بھلا کیا جوڑ؟ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ بدبخت نے یہ نہ سوچا کہ مجھے تو صرف اللہ کا فرما بردار بننا ہے اور اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، جس طرح وہ پہلے اپنے رب کی اطاعت کرتا تھا۔ اس معاملے میں بھی اسے اللہ کا حکم ماننا چاہیے تھا۔ غرور و تکبر آڑے آ گیا اور اس نے نافرمانوں کی فہرست میں شامل کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے غرور و تکبر خاک میں ملانے کے لیے اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا اور اسے ذلیل قرار دیا اور حکم دیا کہ نکل جا۔ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ غرور اور تکبر نے ابلیس کو بلند و بالا مقام سے ذلت کی گہرائیوں میں پھینکا اور اپنے آپ کو اندھیروں میں دھکیل دیا، نتیجتاً اللہ کے عذاب کو مستحق ٹھہرا۔ عرش سے نکالے جانے پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا میرے اللہ میں نے تیرے لیے ہزاروں سال عبادت کی ہے، کیا تو مجھے اس کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے۔ ابلیس نے کہا یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ تیری اطاعت نہیں کریں گے، اور جو تیری اطاعت کریں گے ان کے جسموں کو میں جہنم سے بھر دوں گا، اور میرے بندے جتنی دفعہ مجھ سے توبہ کریں گے میں اتنی دفعہ توبہ قبول فرما کے ان کی گناہ معاف فرما دوں گا۔ عرش سے نکالے جانے کے بعد ابلیس شیطان بن گیا اور زمین پر آ کر اسے زمین کے مختلف جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا اور آگ کی بھی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ اسستام عام آگ جو انسانوں کی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ابب مراکوش وہ آگ جو خود کے وجود سے نہ ہو، افسوء فانو وہ آگ جو نظر نہ آئے اور جس سے روشنی آر پار ہو جائے، مکلمت امام وہ آگ جو پانی کے مثل ہو، داہم داستا یعنی کہ سفید آگ، جستکم جہنم کی آگ، المدینہ سو جنت کی آگ جو راحت کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو افسوء فانو آگ سے پیدا کیا، یعنی کہ وہ آگ جو نظر نہ آئے اور جس سے روشنی آر پار ہو جائے، اس لیے انسانی آنکھ جنات کو دیکھنے سے قاصر ہے، کیونکہ انسانی آنکھ صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جو روشنی کو روک سکتی ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین تخلیق کا مالک ہے اور بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کے لیے مختلف اقسام تخلیق کیے، جیسا کہ غزل دعام، کھندلام، مرام ماست، بسم بلابو، جیگر ممتاز۔ ان تمام جنوں کا جسم، قد اور سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ غزل دعام یہ کان سے محروم ہوتے ہیں اور صرف ایک آنکھ رکھتے ہیں اور آواز کو صرف اپنی کھال سے محسوس کرتے ہیں۔ ان کا قد تقریباً 3 فٹ ہوتا ہے اور جنات میں سے سب سے زیادہ تعداد ان کی پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 کھندلام یہ نہ آنکھ رکھتے ہیں نہ کان، صرف ناک رکھتے ہیں اور انسان کی مہک کو پسند کرتے ہیں۔ جو انسان زیادہ افسردہ رہتا ہے تو یہ اس کے قریب آتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا قد بھی تقریباً 1 فٹ ہوتا ہے۔ مرا مماست انہوں نے عزازیل کی آواز پر لبیک کہا کہ انسان سے دشمنی مول لی۔ ان کے 5 کان، 3 آنکھیں ہوتی ہیں اور ان کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ایک لمحے میں زمین کے کئی چکر لگا سکتے ہیں۔ ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور ان کا قد تقریباً 2 فٹ ہوتا ہے۔ بسم بلابو یہ انسان کے خیالات تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے وجود سے غزل دعام اور کھندلام ناواقف ہیں۔ ان کو کوئی بھی قید نہیں کر سکتا اور یہ انسان کے ہمدرد ہوتے ہیں
اور انسانوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انہوں نے عزازیل کی بیعت توڑ دی تھی۔ جگیر ممتاز، یہ قبیلہ عزازیل سے ہیں۔ یہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وسوسہ ڈالتے ہیں۔ ان کا قد 12 فٹ تک ہوتا ہے اور یہ سب عزازیل کی توہین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور مختلف جنات کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں۔ دوستو، کچھ اقسام جن نے شیطان کی بیعت قبول کر لی اور کچھ نے انکار کر دیا۔ جن جنوں نے شیطان کی بیعت قبول کی، یہ وہی جن ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ اب ذکر کر لیتے ہیں ابلیس کی موت کے منظر کا۔ حضرت احنس بن قیس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ جا رہا تھا کہ ایک مجمع میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے سنا تو میں بھی بیٹھ گیا، اور وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، تو تم انتقال کے بعد جنت میں چلا جاؤ گے اور ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا۔ آخر میں اس کو بھی موت آ جائے گی، اور آدم علیہ السلام نے شیطان کی موت کا منظر سننے کی گزارش کی۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب خاموش ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اے حضرت، ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائے۔ پہلے تو انکار کیا، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ معاون اور مددگار تمہارے بنائے اور تم ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور مالک دروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب کے بھرے ہوئے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں، اور یہ سب خوف کے مارے پگھل جائیں گے۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس دھاڑے مار مار کر روئے گا اور چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے کہ تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا، اب تو موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا اور کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا لیکن سمندر نکال پھینکے گا، اور آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے ملعون بنا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ تو ملک الموت سے پوچھے گا کہ کتنی سختی سے میری جان نکالو گے، اور وہ فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں موت ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو جائے گی اور وہاں جہنم کی ٹھنڈاس لگی ہوں گی۔ ان سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان لی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور باقی ارواح سے کہا جائے گا کہ دیکھو اپنے دشمن کو کہ کس ذلت سے مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب، تو نے ہم پر اپنی نعمت تمام کی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتے بھی ہیں اور وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن 4 فرشتوں کا مقام بارگاہ الہی میں سب سے بلند ہے، جن میں حضرت اسرافیل، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل شامل ہیں۔ حضرت اسرافیل وہ فرشتے ہیں جنہوں نے حکم خداوندی سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور روز قیامت سور پھونکیں گے۔ سور ایک ہارن کی مانند ہوتا ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت آئے گی اور مردوں کے جسم میں جان آئے گی اور مردے زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت اسرافیل کو مردوں کا منادی یعنی ندا لینے والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ قیامت کے دن مردوں کو پکاریں گے اور کہیں گے اے بوسیدہ لوگو اٹھ جاؤ، اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو امین کہتے ہیں اور انہیں ولی انبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انبیاء تک وحی پہنچاتے ہیں اور انبیاء کے دشمنوں سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جہاں جاتے ہیں زندگی اور حیات دیتے ہیں۔ ان کا مقام سدرۃ المنتہا تک ہے۔ حضرت میکائیل وہ مقرب اور مبارک فرشتے ہیں جو رحمت کے سوا نازل نہیں ہوتے۔ انہیں قاسم الرزق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بندوں کے روزی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہیں۔ حضرت عزرائیل وہ فرشتہ ہیں جو خدا کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں۔ انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو ان جلیل القدر فرشتوں کی موت کا واقعہ بتاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ تمام لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی کے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ مرد کام کاج میں لگے ہوں گے، عورتیں گھروں کے کاموں میں، بچے کچھ اسکول میں اور کچھ کھیل رہے ہوں گے، پرندے چہچہا رہے ہوں گے، لیکن کسی کو کوئی خبر نہ ہوگی کہ کیا ہونے والا ہے۔ دن ایک خوفناک آواز آئے گی، سورج پھٹ رہا ہوگا، ستارے ٹوٹ رہے ہوں گے، چاند بکھر رہا ہوگا، زمین میں دراڑیں آ جائیں گی، پہاڑ روئی بن جائیں گے، نہ ماں کو
اولاد کی، نہ اولاد کو والدین کی، نہ بہن کو بھائی کی، نہ بھائی کو بہن کی، کسی کو ایک دوسرے کی پرواہ نہ ہوگی، اور سب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بدترین انسان ہوں گے جو روز قیامت دیکھیں گے، اور ایک خوفناک آواز کے ساتھ اللہ ساری دنیا کو موت دے دیں گے۔ نہ کوئی رونے والا ہوگا، نہ دفنانے والا، نہ کھانے والا، سب جن بھی مر جائیں گے، انسان بھی، اور اسی طرح فرشتے بھی۔ سب سے پہلے آسمان کے فرشتے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، اور پھر آخر ساتویں آسمان کے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کون باقی ہے؟ تو اسرائیل کہیں گے یا میرے اللہ، اب صرف تیرے عرش کے 4 فرشتے باقی ہیں، میں، اسرافیل، جبرائیل اور میکائیل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں۔ تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ، جبرائیل اور میکائیل کو تو بچا لے۔ خدا تعالیٰ فرمائیں گے خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کہ اب کون باقی ہے؟ تو اسرائیل کہیں گے اے میرے اللہ، اسرافیل اور میں۔ تو اللہ کہیں گے اسرافیل بھی مر جائے۔ پھر ان کے ہاتھ سے سور نکلے گا اور اللہ کے عرش کے ساتھ لگ جائے گا، اور اس طرح اسرافیل بھی مر جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرائیل کہیں گے کہ یا اللہ میں۔ اللہ فرمائیں گے جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ہی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، پھر کوئی بھی نہ ہوگا، صرف اللہ اور اس کی ذات۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرما دیا۔ آپ علیہ السلام گہری نیند میں سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نیند ہی کی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھ کر نہایت حیران رہ گئے کہ پاس نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل عورت آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو اور کس کے لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب نصیب ہو، اور مجھے آپ سے انسیت اور سکون ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر سکون حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام سے صدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہے؟ اس نے کہا میں عورت ہوں۔ پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا تاکہ تو سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا اے آدم علیہ السلام ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ فرشتوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں کی طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ گوشت سے پر کر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس فرمان سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا ایک جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کیے، پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کا کوئی اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خدا ہی تو ہے جس نے تم کو اس شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھے گا اور اگر اسے کو چھوڑ دے تو اسی طرح وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں ہنسی خوشی اور سکون سے رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 60 یا 100 سال تک جنت میں رہے۔ اس عرصہ میں ان دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کی شدید خلاف ورزی کریں۔ پھر اس نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا
کہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے ان دونوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دونوں یہ پھل کھا کر پھر فرشتے نہ ہو جاؤ اور کہیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ نہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ شیطان کے ان وسوسوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کی متواتر سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام بالکل تیار نہ تھے، لیکن بعد میں حضرت حوا علیہ السلام کے بے حد اور متواتر اصرار پر وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی انہوں نے اس پھل کو تھوڑا سا ہی چکھا ہی تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر مکمل نمایاں ہو گئیں اور بدحواسی کی حالت میں دونوں نے اپنا جسم جنت کے درخت کے پتوں سے توڑ توڑ کر چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے پھل کو نہ کھانا اور شیطان کے ورگلاوے میں نہ آنا جو تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے اللہ کی پکار سنی تمہارے خوف الہی کی اپنی حرکت پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم و کرم نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تعالیٰ نے فرمایا، تم ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، اور پھر دونوں کو زمین پر روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دسمستان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا تو ان کے پاس حجرہ اسود اور مٹھی میں کچھ جنت کے پتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور 7 گندم کے 7 دانے لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کیا تھا۔ عرض کیا کہ ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانے بو دیے اور وہ دانے وزن میں ان آج کے دانوں سے کہیں لاکھ گنا زیادہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانے بو دیے اور وہ دانے وزن میں ان آج کے دانوں سے کہیں لاکھ گنا زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، ان دانوں کو بھوسے سے علیحدہ کیا، اس کی صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اب سوال آتا ہے، حضرت حوا نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ حاملہ ہوئیں اور انہوں نے کتنی اولاد کو جنم دیا؟ اسی مناظرے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو ابلیس جو سام کے منہ سے بولتا تھا اور مور کی مدد سے اس نے دھوکہ دیا اور ممنوعہ پھل کو جو پہلے حضرت حوا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ روایات میں ہے کہ جب تک آدم علیہ السلام کا عقل سالم تھا انہوں نے یہ پھل نہ کھایا، اور حضرت حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو شراب پلائی اور انہیں درخت کے پاس لے کر گئی اور انہیں یہ ممنوعہ پھل کھانے کو کہا۔ یعنی یہ مختلف قسم کی روایات ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب سزا کے طور پر جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو مشترک سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام اور باقی عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری، حمل، زچگی کا درد دی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے کئی سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے اور توبہ کرتے رہے، اور جب توبہ قبول ہوئی تو عرفات کے میدان پر ملے۔ انہوں نے حج کے بعد زامان کو بجا لایا اور حضرت حوا کو پہلی بار ماہواری ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارے، پانی نکلا۔ پہلی بار حضرت حوا نے غسل کیا۔ اماں حوا کے بارے میں یہ اتنی بات آتی ہے کہ اماں حوا زندگی میں 20 بار حاملہ ہوئیں اور 40 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ان کی وفات آدم علیہ السلام سے 1 سال بعد ہوئی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے نزدیک دفن کیا گیا، لیکن اس دفن کی بات پر اختلاف آتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتریں اور وہیں دفن ہوئیں۔ اب ان تمام اختلافات کو یا تو تاریخ کے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن یہ تمام تر چیزیں حقیقت کے قریب ترین ہیں۔ اس ویڈیو حابیل اور قابیل کی داستان قرآن میں سورۃ المائدہ میں بیان ہوتی ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج میں فطرتاً تیز اور برائی کی جانب راغب تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل اس کے برعکس تھا۔ وہ نیک سرشت، متقی و پرہیزگار تھا۔ اس کا پیشہ غلہ بانی یعنی بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ صدی رحمۃ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا
اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکاری ہو گئے اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ دونوں کو حکم ہوا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں تاکہ علم ہو جائے کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور مقبول ہے۔ قدیم زمانہ میں قربانی کی قبولیت کا یہ علامت ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آسمانی آگ جلا دے اس کی قربانی اللہ کے حضور قبول سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل یوں کہ نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا، چنانچہ اس نے خالص اللہ کے لیے اپنے گلے کی بہترین بیلوٹی کی بھیڑ اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کر دی۔ دوسری جانب قابیل ناقص اور بوسیدہ قسم کا اناج لے کر آیا۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ قربانی قبول ہو گئی تو اس کا اناج نے ویسے بھی جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ۔ دونوں دور ہٹ کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا، جبکہ قابیل کا اناج جوں کا توں پڑا رہا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل اور اس کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ جب قابیل کی قربانی ناکام ہو گئی تو اسے غصہ آیا اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اعلیٰ العنان اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اس کا جواب حابیل نے بڑے ہی تحمل اور بردباری سے دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا بلکہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے۔ اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں بہرحال ایسا ہرگز نہیں کروں گا اور تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی پہل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو کچھ عرصہ ان پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کے نفس اور شیطان نے سبز باغ دکھائے اور اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ تمام کر دے اور اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ چنانچہ ایک رات قابیل ایک پتھر اٹھا کر لے آیا اور رات کی تاریکی میں دھوکے سے حابیل کے سر پر دے مارا اور روئے زمین پر پہلے قتل کی ابتدا کر دی اور روئے زمین کو انسانی خون سے بھر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا، لیکن حیران و پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا وہ کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی بھی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہ تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھایا اور چل پڑا۔ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے اور ایک کو مار گرایا۔ زندہ کوے نے مٹی کو کھودنا شروع کیا اور ایک گڑھا تیار کیا۔ اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا۔ اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش میں اس کو دبا دیا۔ اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ میں کوے جتنی بھی عقل نہیں۔ جب وہ لاش دفن کر چکا تو اس کا نفس اسے ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اسے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ اپنے اس عمل پر بھی نادم ہوا کہ اپنے بھائی کو قتل کر کے انتہائی وحشیانہ اور ظالمانہ حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق حابیل اور قابیل میں اختلاف اسی وقت پیدا ہوا جب حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کی کوشش ناکام ہو گئی۔ چنانچہ قابیل اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے مارنے کے درپے ہو گیا۔ اس واقعہ کا حاصل یہ ہے کہ تقویٰ ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا واحد راستہ ہے۔ محض انسان کی سوچ کا اس پر کوئی اثر نہیں، نیز حسد کی آگ انسان کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ دوستو، قابیل کے قتل کے واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام سے نوازا۔ اس وقت آپ کی عمر 130 سال تھی۔ اگر آپ قابیل کی موت کا واقعہ جاننا چاہیں تو اسکرین پر آئے ہوئے باکس کو کلک کریں، ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ شیث کے معنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ یا عطا کیا گیا ہے، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ حضرت حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل فرمائے اور ان میں سے 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کی وصیت کی اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات کی عبادات سکھائیں اور ایک بہت بڑے طوفان کی پیشگی خبر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن وفات ہوئی اور حنوط نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا اور آپ کے بیٹے اور وصی حضرت شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائے رہے اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی۔ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹو میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں، تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے تو راستہ میں فرشتوں سے ملاقات ہوئی اور ان کے پاس کفن اور حنوط نامی خوشبو تھی اور ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے انہیں پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اوٹ میں ہو گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دور ہو جا مجھ سے، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں حائل نہ ہو۔ پس فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور ان کے لیے قبر کھودی اور ان کی لاحت بنائی اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈالی، پھر کہا اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے جنازے پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں، پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ دوستو، سب سے اہم سوال یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پہ مدفون ہیں؟ آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں بھی بہت اختلافات ہیں اور مشہور بات یہ ہے کہ ہند میں جس پہاڑ پر اتارے گئے تھے وہیں پر مدفون ہیں اور یہ سری لنکا میں کہا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک مکہ میں جبل ابی قیاس کے پاس دفن ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طوفان کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک تابوت میں اٹھا لائے اور بیت المقدس میں دفن کیا، اور یہ بات ابن جریر نے نقل کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلافات موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث ہے، آپ کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھی گئی تھی اور تورات میں یہ 930 برس زندہ رہے، اور یہ بات مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے تسلیم نہیں کی جا سکتی کیونکہ تورات اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں رہی اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تمام ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور اگر آپ کچھ جاننا چاہیں یا کوئی رہنمائی کرنا چاہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔ She tells him